کورونا وائرس کے کیسز تشویشناک حد تک بڑھ چکے ہیں۔ مصدقہ رپورٹ کے مطابق ہاسپٹلز میں جگہ نہیں رہی، وینٹیلیٹرز کی تلاش میں لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ ارد گرد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہم اور معروف شخصیات کے جنازے اٹھ رہے ہیں اور عوام میں بھی کثرت کے ساتھ کرونا وائرس کے مریضوں کی اموات اور پھر ان کے جنازے دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ لیکن اس کربناک صورتحال میں انتہائی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہماری قوم اس کو ابھی بھی سنجیدہ نہیں لے رہی۔ قوم کی حالت تو یہ ہے کہ وہ ڈراموں کو حقیقت اور حقیقت کو ڈرامہ سمجھ رہی ہے۔ آئے دن بازاروں میں جو ازدحام ہے، ایون کہ ماں باپ کو دیکھا ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بغیر احتیاطی تدبیر کے بازاروں میں لیے پھر رہے ہیں، دکانیں بھری پڑی ہیں۔ سوشل ڈسٹینس کا جو قاعدہ قانون گورنمنٹ نے دیا اس کو پامال کر کے لوگ ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ ایسی صورتحال میں بیماری بڑھے نہ تو کیا ہو، ہمیں سنجیدہ ہونے پڑے گا۔ اور بحیثیت مسلمان تو ہم قرآن کے فالور ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ لوگوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ احتیاطی تدبیر اختیار نہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت کے سپرد کرنے والی بات ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ خودکشی کے مترادف ہے۔ خدا را احتیاط کریں، جو حکومت نے تدابیر بتائی ہیں وہ اختیار کریں۔ زندگی ہے تو سب نعمتیں، اپنی زندگی کو قیمتی سمجھ کر اپنے بچوں، اپنی فیملی، اپنے خاندان کے لیے آپ یہ احتیاط ضرور پیش نظر رکھیں۔ اس صورتحال میں کہ جب تعداد بہت بڑھ گئی ہے مریضوں کی، ہمیں دو کام بڑی سنجیدگی کے ساتھ کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، یقین اور رجوع، اور دوسرا احتیاطی تدابیر۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی فتح لے آئے یا اپنی طرف سے کوئی اور امر ظاہر کر دے۔ یاد رکھیں، گھبراہٹ کے بعد سکون ہے، مرض کے بعد شفا ہے، اندھیری رات کے بعد دن کی روشنی ہے۔ صحرا کتنا ہی دراز سے دراز تر کیوں نہ ہو، جان لیں اس کے بعد سرسبز و شاداب نخلستان بھی ہوتا ہے۔ لمبی رسی لمبی سے لمبی ہو جائے اور وہ بڑھتی چلی جائے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ضرور مشکل ہے لیکن اللہ نے اس کے بعد آسانی رکھی ہوئی ہے۔ نصرت الہی کا انتظار، آسانی کا انتظار، اللہ کی رحمت اور مدد کا انتظار بھی بہترین عبادت ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو تنگ دل نہ ہونے دیں۔ یہ گردش دوران ہے، زمانہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، کیوں؟ نصرت الہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی نے نہیں ڈبویا، نصرت الہی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے، نصرت الہی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے، قید خانے سے نکلے اور پھر مصر کے تخت پر متمکن ہوئے، نصرت الہی تھی۔ نبی اکرم رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کی تلاش بسیار اور اذیت دینے کی لگن کے باوجود محفوظ رہے، نصرت الہی تھی۔ آپ اور میں بھی اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی نصرت طلب کریں، اس سے مدد مانگیں۔ بالخصوص ان حالات میں اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، محدود رکھیں، محتاط رکھیں، اور ساتھ ساتھ سب سے اہم کام جو کرنے والا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی مشکل درپیش آتی تو آپ 2 رکعت نماز حاجت پڑھا کرتے تھے۔ ہم بھی روزانہ ان حالات میں 2 رکعت نفل نماز حاجت پڑھیں،
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کریں، رو رو کر التماس کریں کہ پروردگار ہم اتنے کمزور ہیں کہ تیری آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہم سے یہ مصیبت، یہ تکلیف، یہ وبا اور مرض دور کر دے۔ اللہ پاک جو بیمار ہیں انہیں صحت دے دے، اور جو محفوظ ہیں اللہ پاک انہیں محفوظ رکھے، اور ہمارے ملک و قوم سے اس آزمائش کو اٹھائے، اور عالم انسانیت کو یہ وبا اٹھا کر ہدایت کی راہ پر گامزن فرمائے۔ میں پھر درخواست کروں گا، خدا را احتیاط کیجئے، اپنوں اور اپنے بچوں کی جانوں کا خیال کیجئے۔